تلوادی دراصل بانس کے درختوں کا گھنا جنگل ہے۔ بعض مقامات پر 7-7 8-8 فٹ اونچی گھاس بھی اگی ہوئی ہے، جس کے ریشے ریزر بلیڈ کی مانند تیز ہیں۔ معمولی کپڑوں کا ذکر ہی کیا، چمڑے کا لباس بھی ان ریشوں سے رگڑ کھا کر چھلنی ہو جائے۔ البتہ چکنے بالدار لباس پر یہ گھاس اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ شیر اور چیتے بلکہ جنگلی بھینسیں بھی اس گھاس کے اندر اطمینان سے گھس جاتے ہیں اور انہیں کوئی گزن نہیں پہنچتا۔ ان جانوروں کے علاوہ تلوادی جنگل ریچھوں، جنگلی سوروں، سانبروں، بھونکنے والے ہرنوں اور ہاتھیوں کے لیے شہرت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شکاری اس جنگل میں آ کر زندہ سلامت گھر لوٹ گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بیرا پجاری کو معلوم نہ تھا کہ میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ وہ مجھے ان بیوقوف اور اناڑی شکاریوں میں شمار کرتا تھا جو شیخی میں آ کر جنگل میں گھس جاتے ہیں اور کسی نہ کسی درندے کے ہاتھوں جان کھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل بیرا کو بندوق ہاتھ سے نکل جانے کا بڑا رنج تھا۔ پہلے تو اس نے منت سماجت سے مجھے رام کرنا چاہا، لیکن میرے انکار اور ڈانٹ ڈپٹ سے ڈر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا شیر مار کر خوش ہو جاؤں گا، مگر اس کی یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ جھنجھلا کر اس نے مجھ سے انتقام لینے کی ٹھانی اور سوچا اس مردود کو تلوادی کا راستہ دکھایا جائے تاکہ اس بہانے اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ میں ہندو پجاریوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہوں، کیونکہ عمر عزیز کا نصف سے زیادہ حصہ انہی کے درمیان کاٹا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم کی فطرت میں دھوکہ، فریب، مکاری اور وعدہ خلافی کے عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں۔ نازک سے نازک موقعوں پر ساتھ چھوڑ دینا اور دغا دینا ان کا شیوا ہے۔ ابتدا میں میرے ہندو ملازموں اور راہبروں نے مجھے دھوکے دیے اور مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ چنانچہ ان کی فطرت سے آگاہ ہو کر میں نے ہندو ملازم رکھنے چھوڑ دیے اور آئندہ طے کیا کہ اگر ان کی میت میں جنگل کے اندر جانا پڑے تو خود پیچھے رہوں گا اور انہیں آگے بڑھایا کروں گا۔ 2 روز بعد بیرا پجاری نہایت تشویشناک تاثرات چہرے پر سجائے میرے پاس آیا اور تلوادی جنگل کے درندوں کا ذکر اس انداز میں چھیڑا کہ میرے دل میں وہاں جانے کا اشتیاق پیدا ہو۔ میں فوراً اس کا منصوبہ بھانپ گیا، تاہم میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیرا، تم نے مجھے پہلے اس جنگل کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ سرکار، ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، وہاں بلائیں رہتی ہیں، بلائیں۔ نہ جانے کتنے آدمی ان بلاؤں نے ہڑپ کر لیے ہیں۔ میں تو وہاں جانے کا مشورہ نہ دوں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس جنگل کا نام لے بیٹھا۔ اپنی دانست میں وہ میرے جذبے اور ولولے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس کی چالاکی پر ہنسی آئی اور یہ سوچ پر غصہ بھی آیا کہ وہ مجھے نرا گودی سمجھتا ہے۔ اب میں نے اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے کہا، بیرا، اگر اس جنگل میں مجھے کسی شیر نے کھا لیا یا ریچھ نے مار ڈالا تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ پہلے سیاہ پھر یکدم زرد ہو گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ دفتن وہ بری طرح روتا ہوا زمین پر گرا
وہ میرے پیر پکڑ کر فریاد کرنے لگا، سرکار میری خطا معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ اس جنگل میں نہ جاؤں گا۔ اگر میں سولی چڑھ گیا تو میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہی ہوگا، اس لیے ڈرنا فضول ہے۔ رہے بال بچے سو ان کی فکر تمہارے بعد بھگوان کریں گے، جیسی سرکار کی مرضی۔ بیرا نے ہاتھ جوڑ کر رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ میں دوسرے روز بنگلے میں بیٹھا تلوادی کی سیاحت کا پروگرام بنا رہا تھا کہ گاؤں کا ایک شخص ہاتھ میں کارڈ لیے میرے پاس آیا۔ پنگرام کے پوسٹ ماسٹر نے مجھے خط لکھا تھا، جناب عالی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس علاقے میں موجود ہیں، اس لیے یہ خط سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ماتھر اونچتی سڑک کے قریب ایک چیتے نے اپنی خوریز سرگرمیوں سے بستی کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ اب تک 15-20 مویشی ہلاک کر چکا ہے اور ان قریب آدمیوں کی باری آنے والی ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیتا دیکھا ہے وہ نہایت ہراساں ہیں اور کہتے ہیں ایسی مہیب بلا سے پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ یہ چیتا نہ صرف جنگل کے عام چیتوں کی نسبت قوی ہیکل اور خوخار ہے، بلکہ قد و قامت میں شیر سے بھی بڑا ہے۔ اگر آپ اپنی سابقہ شاندار روایات اور انسان دوستی کے تحت مظلوم باشندوں کو اس درندے سے نجات دلا سکیں تو یہ لوگ زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے فوراً بیرا کو بلایا اور حکم دیا کہ 10 منٹ کے اندر اندر چلنے کی تیاری کریں۔ میں نے اسے شکار کے تمام ساز و سامان کا انچارج بنا دیا۔ اس نے استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہاں جانا ہے سرکار؟ تلوادی کے جنگل میں۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، اب میں کوئی بہانہ نہ سنوں گا، جلدی سے رائفلیں، ٹارچ، تمباکو کے پیکٹ، کارتوسوں کے ڈبے اور تمام ضروری سامان بیل گاڑی میں رکھو۔ پنگرام کے پوسٹ ماسٹر کا خط آیا ہے، اس نے ہمیں چیتے سے 2 ہاتھ کرنے کی دعوت دی ہے۔ شام کے 5:30 بجے ہم گاؤں ماتھر کے نزدیک پہنچے۔ یہ گاؤں جنگل کے شمالی سرے پر آباد ہے اور دریا کاویری کی ایک شاخ اس کے نزدیک سے گزرتی ہے۔ راستے میں 3-4 مقامات پر سرخ اور پیلی مکڑیاں تیزی سے ایک طرف جاتی نظر آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی بیرا کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے فوراً ٹارچ روشن کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھین لی اور کہا، آؤ بیرا، دیکھیں یہ مکڑیاں کہاں جا رہی ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ بیل گاڑی روک دی گئی۔ میں نے بیرا کو دھکا دے کر نیچے اتارا اور دونوں مکڑیوں کے پیچھے پیچھے چلے۔ لمبی گھاس کے ایک وسیع قطعے کے کنارے یہ مکڑیاں ٹیڑھی ترچھی قطار کی صورت میں تیزی سے رینگ رہی تھی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر وہ فوراً گھاس میں چھپ گئی۔ ہم بھی رک گئے۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد مکڑیاں گھاس سے نکلی اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ سرکار، سورج چھپنے والا ہے، گاؤں تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جائے گا، بیرا نے آہستہ سے کہا۔ کوئی جواب دیے بغیر میں نے جیب سے ربڑ کے موٹے دستانے نکال کر ہاتھوں میں پہنے اور اس سے پیشتر کے بیرا کچھ سمجھتا لپک کر ایک سرخ مکڑی پکڑی۔ بیرا کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اور وہ الٹے پاؤں بیل گاڑی کی طرف دوڑا۔ مجھے خدشہ تھا کہ تنگ آ کر وہ فرار نہ ہو جائے۔
चुनाचे मकड़ी फेंक कर मैं भी इसके पीछे भागा और उसे रास्ते में जा लिया। मुझे जाने दीजिए सरकार, मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे आइंदा अपनी बंदूक भी ना मांगूंगा। तुम बड़े बुज़दिल हो बीरा, मैंने हंसकर कहा। मकड़ी तो मैंने इसी वक्त फेंक दी थी। चलो हांको गाड़ी। पौन घंटे बाद हम गांव के अंदर पहुंच चुके थे। हर तरफ हैबतनाक सन्नाटा तारी था। चंद आवारा कुत्तों ने हमें देखकर यकलख्त भौंकना शुरू कर दिया। फिर किसी तरफ से एक आदमी की बोलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद झोंपड़ों और पत्थर के बने छोटे छोटे मकानों से मर्द, औरतें और बच्चे निकलकर आ गए और उन्होंने हमारी बैलगाड़ी घेर ली। मैंने देखा वो सबके सब बीरा की तरफ अकीदत भरी नजरों से देख रहे हैं, शायद इसलिए कि वो पुजारी था। सरकार तुम्हारे गांव में आए हैं, बीरा ने मेरी तरफ इशारा किया और हाथ जोड़ दिए। इसकी तकलीद में सभी मर्द और औरतों ने हाथ जोड़े और गर्दनें झुका झुकाकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। कुछ लोग दौड़े हुए गए और बांस का बना हुआ एक बड़ा सा तख्त उठा लाए। इस पर पत्तों की बनी हुई चटाई बिछाई और मुझे बैठने का इशारा किया। चंद लम्हे बाद मैंने तामली जुबान में पूछा, तुम में से किसी शख्स ने इस चीते को तो नहीं देखा जो शेर से भी बड़ा है? जवाब देने की बजाय सब लोग हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। इनका ख्याल था कि मैं तामली जुबान नहीं जानता। आखिर एक शख्स ने जुबान खोली और बताया, साहिब, मैंने वो चीता देखा है। वो यहां से 3 मील दूर नदी के किनारे पानी पी रहा था और इसने अगले रोज शाम के वक्त मेरे भाई की गाय पकड़कर मार डाली थी। गाय की लाश तुम में से किसने देखी? मैंने साहिब, इसी शख्स ने जवाब दिया। चीते ने कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा, बस हड्डियां बाकी रह गई थी। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? हाँ साहिब। चलो बीरा, जरा वो जगह देख आए। मैंने राइफल उठाकर खड़ा हुआ। सरकार, कुछ भोजन तो कर लीजिए, बीरा ने कहा। भोजन आकर करेंगे, मैंने जवाब दिया। लोगों को हैरान और किसी कदर खौफजदा छोड़कर हम तीनों गांव से निकलकर जुनूबी रुख की तरफ चलने लगे। हमारे राहबर का नाम साना था। इसके हाथ में टीन की बनी हुई लालटेन थी। रास्ता इतना दुश्वार गुजार और खराब था कि 1 मील चलने के बाद मेरे आसाब जवाब दे गए। लेकिन साना बहुत इत्मीनान से चला जा रहा था। ऐसा मालूम होता था वो जंगल के चप्पे चप्पे से बखूबी आगाह है। लालटेन की मध्यम रोशनी में ठोकरें खाते, घास रोंदते और कांटों से बचते बचाते आखिरकार हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 8:30 बज रहे थे। गाय की हड्डियां नदी से 30 गज दूर एक दरख्त के नीचे बिखरी हुई थी। खोपड़ी अलग पड़ी थी। मैंने देखा जंगली चींटियों और बेशुमार कीड़े मकोड़ों के अलावा सुर्ख रंग की 5 मकड़ियां भी इससे चिपटी हुई है। किनारे उफक से चांद झांकने लगा और थोड़ी देर बाद पहाड़ी के ऐन ऊपर आ गया। इसकी रोशनी इतनी थी कि हम अपने इर्द गिर्द का मंजर बखूबी देख सकते थे। ताहम मैंने टॉर्च की मदद से नदी के दाएं किनारे का मुआयना किया और यह देखकर सख्त हैरत हुई कि चीतों के पंजों के ताजा निशान वहां मौजूद हैं। मेरे हाथ में इशारिया 12 बोल्ट की शॉटगन
اور بیرا کے پاس وچنسٹر رائفل تھی، لیکن وہ اسے چلانا نہ جانتا تھا۔ یہ رائفل احتیاطاً میں نے ساتھ لے لی تھی۔ میں نے سانا اور بیرا کو ایک قریبی درخت پر چڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر چیتا تھوڑی دیر پہلے ادھر سے گزرا ہے تو اس نے ہمیں ضرور دیکھ لیا ہوگا اور اپنی فطرت کے مطابق قریب ہی چھپ کر ہماری حرکتوں کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ سچ پوچھئے، میں شیر سے اتنا ہراساں نہیں ہوتا جتنا چیتے سے۔ مجھے معلوم ہے یہ درندہ کتنا مکار اور دھوکے باز ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شکاری بے خبر ہوا اور چیتے نے ٹینٹوا دبایا۔ دفتن ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، چیتا اگر اس طرف گھوم رہا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ممکن ہے اس نے ایک اور جانور مار ڈالا ہو۔ میں نے سانا کو آواز دی اور پوچھا، گاؤں کا کوئی آدمی مویشی لے کر آج ندی کی طرف تو نہیں آیا تھا؟ نہیں صاحب، آج کوئی نہیں آیا۔ کوئی جانور تو گم نہیں ہوا؟ مجھے نہیں معلوم جناب، اگر ایسا واقعہ ہوتا تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ میں جس مقام پر کھڑا تھا اس کے سامنے 25-30 فٹ کے فاصلے پر آلوچے کے 10-12 درخت کھڑے تھے۔ مجھے محسوس ہوا ان درختوں کے پیچھے کوئی جانور چھپا ہے، شاید چیتا ہی ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھی۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ درختوں کی طرف رینگنے لگا۔ ابھی میں نے وہ مشکل 5-7 فٹ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ میری نگاہ سیاہ چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار پر پڑی جو ان درختوں کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، درختوں کے پاس ایک بیل کی لاش پڑی تھی اور چیتا لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا میری طرف گھور رہا تھا۔ چیتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا کہ واقعی یہ چیتا ہے یا کوئی بڑا شیر، لیکن نہیں، وہ چیتا ہی تھا، کیونکہ چاند کی مدھم زرد روشنی میں اس کی چمکتی کھال پر سیاہ دھبے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔